بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ ایک عرصے سے ہمارا سبق چل رہا ہے قصص الانبیاء کا علیہم الصلاۃ والسلام، لیکن اس میں ابھی ان گزشتہ دنوں میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات۔ اب آج کے جمعے کی فرمائش بڑی خاص شخصیت کی طرف تھی کہ ماہ رمضان کے حوالے سے چند باتیں آپ ہمیں بیان کر دیں، ہمیں چاہیے۔ اس لیے اب ارادہ یہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بقایا قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا، یعنی کہ قصص الانبیاء، اب اگر ہم زندہ رہے اور اللہ جی کو منظور ہوا تو انشاءاللہ عید الفطر کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، شعبان کا آخری جمعہ اور ماہ رمضان کا آخری جمعہ یہ تقریباً اعلانات کی نظر ہو جاتا ہے، اس لیے میں صرف چند باتیں عرض کر سکوں گا، وہ بھی ان کے حکم کے تحت۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ان کی توقعات کے مطابق بنائیں، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوش کو قبول فرمائیں۔ اصل بات تو یہی ہے، کوئی ایسا کام کر جائیں ہم اس زندگی میں کہ اللہ قبول فرما لیں تو بات بن گئی۔ میں چند باتیں ماہ رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق یا ان کی تیاری کے متعلق کہوں گا۔ تقریباً یہ بیان تراشے ہوگا، لیکن ان کا تعلق روزوں سے یا ماہ رمضان سے ہوگا۔ جو ان کی فرمائش تھی اس کے مطابق میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ویسے
آپ کا پتہ نہیں تجربہ ہے کہ نہیں، لیکن میرا تجربہ ہے فرمائش پہ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حقیقت ہے. ہو سکتا ہے ہم کچھ اور سمجھ لیں، وہ کچھ اور چاہ رہے ہوں، تو پھر ان کے ذہن میں آئے گا کہ یار میں نے کیا کہا تھا، اس نے کیا کر دیا ہے. لیکن بہرحال کوشش یہی رہے گی کہ ہم وہ بات کہیں جو اللہ کو پسند آئے انشاءاللہ. حدیث کی کتابیں پڑھنے سے پڑھتا چلتا ہے، علماء نے فرمایا کہ صدیوں پہلے شعبان کا ایک مہینہ تھا اور شعبان کے ہی مہینے کے آخری دن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عجیب، بڑا ایک آپ ایسا کہیں کہ شاندار بیان فرمایا. وہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی کتابوں میں موجود ہے. یعنی انمول الفاظ ہیں اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. خدا کے پاک نبیوں کی باتیں ایسی نہ ہوں تو کن کی ایسی ہوں گی. یہی تو وجہ ہے کہ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ خدا کے پاک نبیوں کی پاک باتوں کی شان یہ ہے کہ وہ حدیث کہلاتی ہیں. بس چند باتیں میں عرض کروں گا. میں تو خیر ویسے اشارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو وہ باتیں پھر کبھی سی موقع پر آئیں گی. ہو سکتا ہے اس بیان میں بھی کچھ ایک آدھ حصہ آ جائے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں شروع کرنا چاہتا ہوں اس جملے سے جو میں نے کلام پاک کے پاک جملے ابھی پڑھے. ایک دو باتیں کہہ پاؤں گا شاید. وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان پاک جملوں سے، جس کا معنی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. علماء سے آپ نے سنا ہوگا، خود پڑھا ہوگا کہ اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کلام پاک میں 90 سے اوپر ہیں وہ آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا کے پاک جملوں سے شروع ہوتی ہیں. مسجد نبوی، مسجد نبوی میں ایک عالم ہوتے ہیں، عرب ہیں، وہ ابھی بھی ہیں. چار یا 5 سال یا شاید 4 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مسجد نبوی میں حاضری ہوئی تو ہمارے مظاہر العلوم میں مفتی صاحب ہوتے تھے. ان سے میں نے گزارش کی، میں نے کہا میں نے نام ان کا سنا ہے، ان کی کتاب وغیرہ پڑھی ہے، کبھی دیکھا نہیں. تو انہوں نے مجھے ان سے ملایا. اس وقت بھی طلباء میں بیٹھے ہوئے تھے ویل چیئر پر. بہرحال یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اہل عرب کی جو باطنی صفات ہیں وہ تو ماشاءاللہ اپنی جگہ خوب ہیں. ان کے چہروں میں بھی ایک نکھار، ایک عجب ہوتا ہے. اور پھر آپ سوچیں کہ مسجد نبوی میں جو استاد ہیں، اور استاد بھی 1-2 سال سے نہیں 50 سال سے ہیں. آج میں آپ سے کروں گا باتیں، تقاریر ہوتی رہتی ہیں. تو انہوں نے جو بات عرض کر رہا تھا، انہوں نے کلام پاک کی وہ آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، ان کا انتخاب فرما کر ایک مستقل کتاب لکھی. اس کتاب کا بعد میں ترجمہ ہوا، اور جن مفتی صاحب سے میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے ان سے ملائیں، چونکہ حضرت نے تو وہ کتاب عربی میں لکھی تھی، تو جن مفتی صاحب سے میں نے گزارش کی تھی ان کے والد صاحب ہوتے تھے آگرہ میں، مفتی تھے آگرہ کے، مفتی عبد القدوس رومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فوت ہو گئے. انہوں نے اس عربی کتاب کا اردو ترجمہ کیا تھا اور اس کا نام ہی یہی رکھا تھا یا ایھا الذین آمنوا.
اے ایمان والو. بڑی عجب کتاب ہے. یعنی ان کا معنی، ان کی تفسیر سمجھائی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا باتیں اپنے بندوں سے ارشاد فرمائی ہیں. اب اس کو سمجھنا پڑھنا کوئی مشکل نہیں رہ گیا. ہندوستان میں بھی چھپی ہے، پاکستان میں بھی چھپی ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا اس کو خرید لیں، پڑھیں، بڑی اصلاحی کتاب ہے. خیر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. علماء نے غالباً امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان لکھا ہے کہ جب کلام پاک کی یہ آیات آئیں نا جو شروع ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جملوں سے، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے دونوں کان متوجہ کر دیں ان پاک باتوں کی طرف. کیوں؟ فرماتے تھے کہ اب ان پاک جملوں کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ کسی اچھائی کا حکم دیں گے یا کسی برائی سے منع فرمائیں گے. اس لیے جب یا ایھا الذین آمنوا کے جملے آئے تو پھر توجہ سے، دھیان سے ان باتوں کو سننی چاہیے. یعنی اب جو آیت میں نے پڑھی وہ بھی شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کتب علیکم الصیام. اب ترجمانی سنیں، لفظی ترجمہ کروں گا، وقت لگے گا، پھر اس کے بعد ترجمہ صاحب ترجمانی کر. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. صیام یہ جمع ہے صوم کی. صوم عربی میں کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے روزے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. اور جب فرض ہیں تو اب آپ نے اور ہم نے غور کرنا ہے کہ آپ نے ہم نے کیا کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات، انشاءاللہ 2-3 روز باقی ہیں روزے شروع ہونے میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے کچھ کام کیے جاتے ہیں. اب جب سوچئے کہ جس بات کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کتنی عام ہے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. جب روزے فرض کیے گئے ہیں پتہ چل رہا ہے یہ بڑی کوئی اہم بات ہے، عام بات نہیں. دوسری بات، جب روزے فرض ہیں تو آپ ذرا غور کریے گا کہ مثلا آپ اور ہم نماز کو فرض مانتے ہیں اور فرض جانتے ہیں اور پھر بجا لاتے ہیں. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کام دیے ہیں، یہ کرو. اس طرح اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اگر آپ نے ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اس سے پہلے کیا کام کرنا ہے، یہ بات سننے سے پہلے کہ وہ کام کیا ہے. ایک ترتیب جو علماء نے ہمیں بتائی ہے کہ روزے شروع کرنے سے پہلے ایک نظم جب قائم کرنا ہے وہ کیا ہے. اس سے پہلے تھوڑی سی یہ بات سن لیں تاکہ یہ آیت پوری ہو جائے جو میں پڑھ رہا تھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے. اچھا، کہیں یہ خیال نہ آ جائے شاید ہم ہی ہیں، شاید ہم ہی ہیں. اللہ جی نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. اچھا، صرف ہمارے اوپر، صرف ہم ہی ہیں؟ اللہ جی نے فرمایا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کما کتب علی الذین من، پتہ چلتا ہے جو خدا کے بندے ہم سے پہلے اس دنیا سے گئے ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. اس کی تھوڑی سی تفسیر سمجھیے گا. یہاں تک میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، قصص الانبیاء میں آپ سن چکے، سب سے پہلا سلسلہ کن سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے لحاظ سے علماء نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ہر ماہ میں 3 روزے فرض رہے، جنہیں بعض علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ وہ ایام بیز کے روزے کہلاتے تھے. وہ 3 تھے اور وہ فرض تھے. اچھا،
علماء نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ حضرت آدم کی شریعت میں وہ فرض رہے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، صرف 3 نہیں، پورے ماہ۔ پھر ان کا کیا حکم رہا؟ جو حضرت آدم کی شریعت میں تھا وہ مطلقاً منسوخ ہو گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ فرضیت ان کی بقایا نہ رہی، اس طرح اب حضور کی امت میں وہ مستحب ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ کون کون سے ہیں وہ بھی بتا دو۔ چلیں چھوڑیں، رکھنے تو ہے نہیں آپ نے، تو کیا کروں بتا کے، رکھیں گے تو میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ چلیں، وہ ابھی عرض کیا نا ایام بیز، ہر ماہ کی 13، اس کیلنڈر کی نہیں، اسلامی کیلنڈر، 13، 14 یہ مستحب ہیں، کوئی رکھ لے گا تو ثواب پائے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ۔ پھر حضرت آدم کے بعد شریعت کے لحاظ سے جن کا زمانہ آیا ہے، ہم نے بڑی تفصیل سے ان کے واقعات پڑھے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ حیران ہوں گے، علماء نے لکھا ہے کہ ان کی قوم کے اندر جو سختی تھی وہ بڑی عجیب تھی، اور لفظ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی بہیمیت اتنی سخت تھی کہ ان کی بہیمیت کو توڑنے کے لیے 1 ماہ 2 ماہ کے روزے نہیں، پورے 1 سال کے روزے اللہ نے فرض کیے ان پر، صرف 2 دن چھوڑے پورے سال۔ کتنے؟ یہ حضرت نوح کی قوم۔ تو ویسے آپ اگر ان کے حالات پڑھیں بھی، یا ہم نے قصص الانبیاء کے وقت میں پڑھے بھی تھے، اتنے سخت، ان کی سختی کو توڑنے کے لیے اللہ نے پورے سال کے روزے فرض رکھے ان پر۔ پھر دور آیا، علماء نے لکھا کہ خدا کے کلیم کا، یہ تو اللہ جی نے اگر زندگی دی، اور قصص الانبیاء میں ہم حضرت موسیٰ کے واقعات پر علیہ السلام جب پہنچیں گے تو آپ ذرا سنیے گا کہ بڑی عجیب شان کے پیغمبر گزرے ہیں حضرت کلیم۔ اور آپ جانتے ہیں حالانکہ کتابیں حضرت سے پہلے بھی آئی ہیں، لیکن عام طور پر اگر عوام سے پوچھے نا کہ قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب کا نام بتاؤ، سب سے پہلے جس کتاب کا نام آتا ہے زبان پر وہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ وہ بائبل کیوں بول رہے ہو؟ تورات۔ کیا؟ ابھی تو روزوں میں 2-3 دن باقی ہیں، ابھی یہ حال ہے تو آگے اللہ خیر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ ان کے دور میں روزے آئے 40۔ پھر بعد کے علماء نے لکھا کہ جب زمانہ آیا حضرت داؤد کا علیہ السلام، 1 دن روزہ رکھتے تھے حضرت، 1 دن ناگا کر۔ پھر زمانہ چلتے چلتے آیا حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام، ان کے زمانے میں بھی روزے ملتے ہیں۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جس کو آج کہا جاتا ہے بائبل، ان کے 2 حصوں کو اکٹھا جو کیا جاتا ہے نا، ایک کو کہا جاتا ہے عہد نامہ قدیم، اور دوسری کو کہا جاتا ہے عہد نامہ جدید۔ علماء نے لکھا ہے با حوالہ دونوں میں روزوں کا ذکر ملتا ہے، دونوں میں۔ بلکہ ان سے بھی پہلے کتاب میں تو ان کے بالکل آخر میں
لیکن دور ان کا بہت پہلے ہے، جس کو ہندوستان کی قوم ہندو کہا جاتا ہے۔ مولانا انوار الحسن شیرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے باب میں بالکل آخر میں ان کا ذکر لکھا ہے، لیکن ان کا زمانہ تو بہت پرانا ہے۔ ان کے دھرم میں بھی روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں، یہ ایک اگلی بات ہے جو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے حوالے سے وہ برت آٹے کی کچوری سے ٹوٹے تو ٹوٹے، وہ پھلوں سے نہیں ٹوٹا کرتا۔ بہرحال یہ وہ جانے۔ اب آیا دور اخیر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس امت پر اللہ جی نے روزے فرض فرمائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے۔ اب آیت آئی، علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، کتب علیکم الصیام۔ اب یہ آیت علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں لائے ہیں جسے ہجرت مدینہ کہتے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی فرض ہے، تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے۔ اللہ جی کیوں فرض تھے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ کیا بنو؟ تاکہ تم میں تقوی آئے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علماء مفسرین نے لکھا، پاک شریعت کی اصطلاح میں، دھیان میری طرف رہے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی، پاک شریعت کی اصطلاح میں خدا کی خاطر، خدا کی محبت کی خاطر، خدا کی اطاعت کی خاطر باقی سب کام کو پیچھے کر کے خدا کی رضا والے کام کو آگے کر کے کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ دل کہے یار جون جولائی کا گرم مہینہ ہے، ٹیمپریچر کہیں 40 کہیں 35 کہیں 50 پر ہے، ٹھنڈا پانی پینا، حتیٰ کہ بار کا ماحول چھوڑے، بند کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، ٹھنڈے پانی کی بوتل موجود ہے اور دل تڑپ پھڑک رہا ہے کہ اب اس کو پی لوں تو میری پیاس بجھ جائے گی، لیکن خیال آتا ہے کہ اگر میں سورج کے غروب ہونے تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ پیاس برداشت کرتا ہوں، جب وہ پیاس برداشت کرتا ہے خدا کی خاطر، اب یہ متقی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے اوپر تو ماشاءاللہ روزوں کی فکر کا بادل چھایا ہوا ہے، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ، بھائی پہلے ہی جو ہے نا وہ ہمت، اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ آپ مانے نہ مانے، ہمارا تو اپنے علماء سے سیکھا ہوا سنا ہوا ایک تجربہ ہے کہ حکم وہ رب دیا ہے، حوصلہ بھی وہی دے گا، ہمت بھی وہی دے گا۔ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جس خدا کا حکم ہے بس اس خدا کے حکم کو سینے سے لگا لو۔ ہمت طاقت کیا مجال ہے آپ اور ہم کہ 15-18 گھنٹے کے روزے گرمیوں کے برداشت کریں؟ یہ ہمت دینے والی بھی وہی ذات ہے، یہ طاقت قوت دینے والی بھی وہی ذات ہے، تو آپ اور ہم گھبرائیں کیوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ بلکہ پلٹ کے آپ دیکھیں کہ جن کو حضور نے اپنے ستاروں سے مثال دی ہے، آسمان کے ستاروں سے، انہوں نے بدر کا جہاد روزوں میں کیا ہے، وہ بھی عرب کی گرمی۔ اور یقین کیجئے علماء نے ایک موقع پر لکھا ہے، سورج غروب ہوا اور روزہ افطار کا جب وقت آیا، علماء نے لکھا ہے کہ کھجور کا ایک ایک دانہ خدا کے آخری رسول نے 3 صحابہ میں تقسیم کیا ہے۔ اگرچہ ان جیسے حوصلے ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر کچھ سبق تو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج تو آپ کے ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے کہ تم متقی بنو۔ اور ایک چیز چلتے چلتے میں عرض کروں، آج وہ دور ہے کہ جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں،
فتنے ہر طرف سے گھیر رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ روزے کیا ہیں، اور کچھ کا عجیب حال ہے، عجیب باتیں ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے، کچھ لوگ اس الجھن میں پڑے ہیں، روزے رکھنے ہیں یا کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جی یا کام ہوگا یا روزے ہوں گے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی تراویح 8 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے یا چھٹی کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ کیا ہے؟ یہ ہے فتنہ، یہ ہے فتنہ، اور یہ اس فتنے کی لگائی ہوئی آگ ہے جس میں آپ اور ہم صدیوں سے سلگ رہے ہیں، لیکن اس میں قصور ہمارا بھی ہے کہ آج تک ہم کسی ایک شخص کو ایک لفظ سے بھی جواب نہیں دے سکتے۔ غلط باطل فرقوں والے لوگ ہم پر بھوت بن کے سوار ہوتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ آج تک ہم اطمینان سے، اعتماد سے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ تراویحوں کی رکعتیں کتنی ہیں، باقی تو چھوڑیں۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تقلید شرک ہے، اچھا کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرنی چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں اچھا جب ہے ہی شرک جن کے نعوذ باللہ جن کے نزدیک، تو پھر وہ کریں۔ اچھا جن کے نزدیک خدا نہ کرے یہ شرک ہے، آپ اور ہم کیا ہوئے؟ آپ اور ہم کیا ہوا؟ بولو تو صحیح ہوئے۔ اچھا پتہ ہے، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مسجد میں جائیں تو مولوی صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسری مسجد میں چلے جائیں تو مولوی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک مسجد میں جائیں تو مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں، لیکن تمام شان بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے اقرار کے بعد حقیقتاً عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے، مختار کل اللہ کی ذات ہے، نظر منت منوتی یہ سب اللہ کے حق ہے۔ کہتا ہے دوسری طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ حضور میں بھی ہے۔ کہتا ہے یار کدھر جائیں، ادھر بھی مولوی صاحب ہے، ادھر بھی مولوی صاحب ہے، ادھر بھی قرآن پڑھتے ہیں، ادھر بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک مسجد میں جائیں تو مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں تراویح 20 ہیں، دوسرے میں چلے جائیں وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی 20 نہیں ہے 8۔ اچھا کہتے ہیں کہ جی ایک مسجد میں جائیں تو مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں جی طلاقیں 3 جو ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں، لیکن دوسری جگہ جائیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی 3 طلاقیں تو 1 ہوتی ہیں۔ اچھا کہتے ہیں جی یار ہم کہاں جائیں، ہمارا تو بیڑا مولویوں نے غرق کر دیا۔ مولویوں نے غرق نہیں کیا ہے، آپ ذرا سنو کہ کس نے غرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تقوی کی بات سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے ایک سورۃ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت بھی انہی جملوں سے شروع ہوتی ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرمایا اے ایمان والو، اس کی ترجمانی سمجھو، علماء نے لکھا فرمایا اے ایمان والو اگر تم خدا سے ڈر کر، خدا کے خوف سے ڈر کر گناہ چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ گناہ چھوڑ دو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، ہم تمہیں فرقان دیں گے۔ اگر خدا سے ڈر کر تم گناہ چھوڑ دو، اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں فرقان دیں گے۔ کیا دیں گے؟ یہ فرقان کیا ہے؟ بعض علماء مفسرین نے بڑا عجیب اس کا معنی لکھا ہے، سمجھیے گا۔ علماء نے لکھا ہے فرقان ایسے نور کا نام ہے جو خدا کے ڈر سے کوئی شخص، خدا کا بندہ گناہ چھوڑتا ہے تو اس گناہ چھوڑنے کے صدقے میں اللہ اس اپنے بندے کے دل میں ایک نور پیدا کرتے ہیں، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ علماء سے پوچھو پھر اس کا اثر کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس نور کا اثر یہ ہوگا، اگر خدا کے خوف سے گناہ چھوڑو گے دل میں فرقان کا نور پیدا ہوگا، اس فرقان کے نور کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بخشے گا، آپ کو واضح سمجھ میں آ جائے گا کس کی بات حق ہے کس کی بات باطل ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یار خدا کے بندوں سچ سے ایسا مجمع میں نے نہیں دیکھا یار، 6 سال ہونے کو آ رہے ہیں، جہاں کھڑے تھے ماشاءاللہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اتنی معمولی بات سمجھنے میں بھی اتنی دقت پیش آ رہی ہے کہ اگر خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کے خوف کے لیے ہم اگر کوئی گناہ چھوڑتے ہیں خدا سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ اس کا عوض یہ نصیب فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرقان بخشیں گے۔
فرقان اس نور کا نام ہے کہ جب وہ آپ کے ہمارے دل میں روشن ہوگا تو پھر ہمیں واضح سمجھ میں آئے گا کہ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر ہمیں واضح سمجھ میں آئے گا کہ تراویحاں 20 ہیں یا 8 ہیں، پھر ہمیں واضح سمجھ میں آئے گا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں یا 1 ہے، پھر ہمیں واضح سمجھ میں آئے گا کہ عالم الغیب تنہا اللہ ہے یا انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، پھر ہمیں واضح سمجھ میں آئے گا کہ مختار کل تنہا اللہ ہے یا باقی انبیاء یا اولیاء بھی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے غرق کر دیا ہے کہ ہم فرقان سے محروم ہیں تو پھر سچ اور باطل کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہی وجہ ہے مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بڑی بڑی تقریریں کرو، واضح واضح تقریریں کرو، سامنے والا مجمع یہی کہہ رہا ہوتا ہے جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ عالم اپنی ذمہ داری پوری ادا کرتا ہے، خدا کے نیک بندے اپنی ذمہ داری پوری ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے دل و دماغ پر اس کے گناہوں کی نحوست ایسی جم چکی ہوتی ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اصل نحوست ہمارے اپنے گناہوں کی ہے جس کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے اور ذمہ دار علماء کو ٹھہراتے ہیں۔ اب تقویٰ اگر یہ حاصل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ ابھی اللہ نے فرمایا کیا کرنا ہے آپ نے، ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اب آئیے یہ چھوٹی سی بات بتا کے میں بس کروں کہ پھر اس ماہ رمضان سے پہلے آپ نے ہم نے کیا کرنا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے آپ اور ہم عام طور پر جن کاموں میں ہوتے ہیں مصروف ان پر غور کرو، ان کی ایک ترتیب بناؤ کہ یہ کام ہم ایسے اس وقت کریں گے، وہ کام ہم ایسے اس وقت کریں، تاکہ جو دنیاوی کام ہیں ان میں کچھ وقت آپ کا اور ہمارا اگر بچ جاتا ہے پھر وہ ہم ماہ رمضان میں عبادت میں لگائیں۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے ابھی انشاءاللہ 2 یا 3 روز جو ہیں وہ تقریباً باقی ہیں، آپ اپنی ترتیب دیکھ لیں کہ اگر اس میں آپ اور ہم جو دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں تو ہمیں اگر اس میں کوئی وقت بچا سکتے ہیں تو پھر ماہ رمضان میں خدا کی عبادت میں اس کو کام میں لائیں۔ ٹھیک ہے؟ آخری بات، ویسے وقت ہو گیا، ایک آخری بات سن لیں۔ ماہ رمضان کا یہ ساری باتیں تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں، کوئی انوکھی بات میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن ماہ رمضان کا کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ ابھی میں نے عرض کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ہاں اس میں یہ آپ ذہن میں یہ کڑی بٹھا لیں کہ ماہ رمضان کا کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، خدا نہ کرے اگر چھوٹ جاتا ہے نا، ظاہر بات ہے قضا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بھی ماہ رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے ساری زندگی اس کو قضا کرتا رہے، اس کا عوض نہیں ہوگا۔ ہے کرنا ہے آپ نے، ہم نے کہا یہ نہیں کہ چلو جی قضا کی چھٹی حضرت علی نے کر دی ہے، نہیں، حضرت علی کی اس بات کا یہ معنی نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، محدثین لائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھا، ایک دن کا، اس کا یہ معنی مت سمجھیے گا کہ ماہ رمضان کا ایک ہی روزہ ہے، یہ ایک روزے کا عوض آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک روزہ خدا کی رضا کے لیے رکھا، خدا رب العالمین اپنے اس بندے کو، خدا رب العالمین اس بندے کو دوزخ سے کتنا دور کر دیں گے، اس کی مثال حدیث میں حضور نے فرمائی کہ جتنے عرصے میں سمجھے کوا پیدا ہوا، اڑنا کے قابل ہوا، اڑتا ہے پھر بیٹھتا ہی نہیں، اڑتے بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، کوا جتنی مسافت اس عرصے میں طے کرتا ہے، خدا کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھنے والے کا صدقہ اللہ رب العالمین نے اتنا عرصہ اپنے اس بندے کو دوزخ سے خدا دور کر دے گا۔ اچھا، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھی ہے کہ حضور نے شرح لکھی ہے کہ حضور نے کوے کو مثال میں کیوں بیان فرمایا، تو علماء محدثین نے لکھا ہے کہ علم حیوانات کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اس کی عمر پرندوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور بعض علماء حیوانات نے لکھا ہے کہ اس کی عمر عام طور پر 200 سے 250 سال تک جاتی ہے۔
اب یہ اڑتا رہے 2.5 صدیاں، آپ خود سوچیں یہ کتنا عرصہ طے کرے گا، اسے تو ناپنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ تو خدا کی رضا کے لیے کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو دوزخ سے اتنا عرصہ دور کر دے گا، فاصلہ۔ رکھو گے یا نہیں؟ کنسٹرکشن والوں ہمت ہارنا نہیں۔ ابھی سے مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی یا تو کام کریں گے یا روزہ رکھیں گے، نہ ایسا نہیں کرو۔ جس دن یہ آنکھ بند ہو جائے گی پھر پتہ چلے گا۔ ابھی تو ہماری باتیں ہیں، آپ پر کوئی اثر ہوتا نہیں۔ جس وقت یہ بند ہو جائے گی مجھے بھی پتہ چل جائے گا اور آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمت رکھو اور ہمت ہارنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائیں۔ اور ایک حدیث حضور کی یاد آئی آخری، وہ بھی تھوڑے سے سن لیں، پوری نہیں سنا سکتا، وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لائے، صحابہ فرماتے ہیں ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب حضور نے قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری پر بھی تیسری پر بھی، مختصر۔ بعد میں صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آقا یہ سلسلہ پہلی بار سنا۔ حضور نے فرمایا جب ہم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور لا کر فرمایا کہ آقا اللہ فرماتے ہیں آپ کا وہ امتی جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان پائے اور ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر ہم سے جنت نہ حاصل کرے، اس پر خدا کی لعنت۔ ہم نے آمین کہہ کر فرشتوں نے بھی لعنت کر دی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے بھی آمین کہہ کر مہر لگا دی کہ جو میرا امتی اپنی زندگی میں ماہ رمضان پاتا ہے اور روزہ رکھ کر خدا سے جنت نہیں لیتا، اس پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ہم محمد کی لعنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے رکھو گے؟ اگر آمنے سامنے کوئی رنگ رنگیلا ہو، رنگ رنگیلا سے سمجھ گیا آپ، اس کو بھی سمجھائیے مگر پیار سے، یہ نہیں کہ اس کی گردن پر بیٹھ جاؤ، نہ، پیار سے سمجھاؤ، نہ مانو تو آپ کا کام پورا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔